کیا اس بات کا خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، یہ منظر فوراً ہی سہولت کے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے؟ نہیں، نیچر کے تقاضے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ قدرت انسان کی مشقت سے سوال کرتی ہے، اور اس مشقت کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم مختلف اقدام کرتے ہوئے اس طرح کے نظاروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ سبسکرائب کر دو، سبسکرائب ہمارا چینل سبسکرائب کر دو۔ جو ہیں، ہم نے محسن صاحب نے ارادہ کیا کہ بہت عرصہ ہو گیا کہیں باہر گئے نہیں، اور یہ جو بنیادی طور پہ لوکیشن ہے، یہ سملی ڈیم ویو پوائنٹ کی لوکیشن ہے، جہاں سے آپ کو ڈیم بھی نظر آتا ہے، اور کوٹلی ستیاں کے گرد و نواح کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو ہم اپنے ببلو کے ساتھ، یعنی کہ CB150 کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے، اور یہاں تک پہنچنے میں ہمیں راولپنڈی سے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ یہ جو نیلا پانی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دراصل سملی ڈیم کی گزرگاہ ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں کہ کس طرح سے پائن کے درخت جو ہیں، چیڑ کے درخت ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ ویڈیو لے رہانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ خود جا کے دیکھ سکیں۔ ہمارا جو سفر تھا وہ کوٹلی ستیاں فائر واچ ٹاور کا تھا، جس کو اریاری فارسٹ میں جو موجود ہے۔ تو یہ اس مین جگہ کی کچھ تصاویر ہیں جس جنگل میں فائر واچ ٹاور موجود ہے۔ یہ ہمارا ببلو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے گزرگاہ کے ذریعے فائر واچ ٹاور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ سامنے کچھ حصہ فائر واچ ٹاور کا ہے، جو کہ بنیادی طور پر اب ایک ویو پوائنٹ بن چکا ہے۔ جب ہم فائر واچ ٹاور کی تقریباً 60-70 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچے، تو اوپر سے جو نظارہ حاصل ہو رہا تھا اس کو بھی ایک ویڈیو کی صورت میں کیپچر کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو نہایت ہی خوبصورت ہوا، ٹھنڈا میٹھا موسم، بالکل خاموشی، یہاں تک کہ چرند پرند بھی گرد و پیش میں مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ یہ فائر واچ ٹاور کی گرل ہے، جہاں سے جو حفاظتی اقدامات کے لیے بھی لگائی گئی ہے، اور یہ بلند و بالا پہاڑ پہاڑوں کے سینوں میں گزرتی آبشاریں، پہاڑی جھرنے اور واٹر فالز بے شمار موجود ہیں، جو کہ کچھ تو آسانی کے ساتھ دسترس میں آ جاتی ہیں، اور کچھ کو ایکسپلور کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے، فائر واچ ٹاور سے واپس آتے ہوئے ڈائریکٹ آپ موٹر سائیکل وہاں تک نہیں لے جا سکتے۔ واپس آتے ہوئے کچھ منٹ، 10 منٹ تک آپ کو پیدل چلنا ہوتا ہے، اور پیدل چلنے کے بعد آپ کے سامنے، آپ نے جہاں پہ اپنی بائک کھڑی کی ہوگی، ہم نے جہاں بائک کھڑی کی تھی وہاں تک ہم پہنچ گئے۔ یہ اس طرح کا رستہ تھا، کوشش کے ساتھ موٹر سائیکل کو وہاں تک لے جایا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے سوچا کہ ببلو کو تھوڑا سا آرام کا موقع دینا چاہیے، کیونکہ اس بات کا تو ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا آگے کس طرح کی آف روڈنگ کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور پیدل کون سے جنگلوں کی خاک چھاننا پڑ سکتی ہے۔ تو ہم نے ببلو کو کہا کہ بھئی تم یہاں آرام کرو، ہم ذرا جنگل اور ان نظاروں سے لطف اندوز ہو کر آتے ہیں۔ ایک نہ بھلا دینے والا ایک تجربہ تھا، اور یہ آف روڈنگ کا کچھ پیچ جس کی کلک جو ہے محسن صاحب کر رہے تھے، میرے بہترین دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے آن لائن قرآن ٹیچر ہیں، آپ کی ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات بھی کروائیں گے۔ تو بائک کی موڈیفیکیشن کا کام بھی آج کل ہی ہوا ہے، اس کی تفصیلی ویڈیو بھیج دی جائے گی، اپلوڈ کر دوں گا۔ یہ وہاں سے واپس آتے ہوئے روڈ بن رہا ہے، جس کو ایک عجیب طرح کا منظر تھا کہ آپ گزرتے جا رہے ہیں، اور درخت جو ہے آپ کو شادمانیوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور آپ ان کی ہواؤں کو ٹکراتے، ان ہواؤں کے گزرتے لمس کو محسوس کرتے ہوئے گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو سفر میں
دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں سفر کے دوران. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منزل کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور کچھ لاابالی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ منزل تو مل ہی جائے گی، چلنا تو ہے. لیکن وہ منزل سے پہلے جو رستہ ہے اس رستے کو اصل آزمائش بھی سمجھتے ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. فائر واچ ٹاور سے واپسی پر ایک جگہ ہم ریسٹ کرنے کے لیے رکے تو یہ خوبصورت منظر ہمارے سامنے آیا جہاں پر ہم رکے اور اپنی آنکھوں میں اس منظر کو بھرنے کی کوشش کی. واٹر فال جو ہے جس کا ہمیں محمد علی رزاقی TRC رائڈنگ کلب کے CEO نے بتایا تھا، گوگل میپ وہاں تک لے کے جانے میں ناکام رہا اور اس نے ہمیں پھنسا دیا. مقامی لوگوں سے پتہ چلا کہ یہاں پر جو جنگل ہے وہاں پہ دائیں طرف واٹر فال ہے، لیکن وہ اب خشک ہو چکی ہے. ہم جنگل کے اندر گئے، واٹر فال کا رستہ تک ہمیں مل گیا لیکن واٹر فال نہیں ملی. تو ہم وہاں سے جو تھوڑی بہت آف روڈنگ کر کے پہنچے تھے، بائک پارک کیا تھا اور نیچے جنگل کی طرف اترے تھے، واپس آئے. اور واپس آنے کے بعد جہاں پہ کچھ لوگ ہمیں پہلے آتے ہوئے کھڑے نظر آئے تھے ان کی طرف چلے گئے. وہاں جا کے پتہ چلا جو مین واٹر فال تھی وہ اپنا رستہ بدل چکی ہے، یا انسانوں کی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اس کا پانی اب یہاں نہیں آتا. تو بس اس طرح کے اس واٹر فال کے رستے سے گزرتے ہوئے ہم بنیادی آبشار کو چھوڑ کر اس آبشار کے ساتھ جو مختلف پہاڑی جھرنے بہہ رہے تھے ان کے پانی سے جو حوض تشکیل پا رہے تھے ان حوضوں کی تلاش میں چل نکلے. اس معاملے میں ہماری مدد ایک فیملی نے کی جو کہ پکنک کی غرض سے آئی ہوئی تھی، اور آخرکار ہمیں وہ واٹر فال مل گئی جس کا پانی میٹھا اور شفاف تھا. نہانے کا بالکل کسی ارادے کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اچانک نہانے کا ارادہ بن گیا اور ہم نے سوچا کہ پانی اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں نہا لینا چاہیے، جسم بھی تازہ ہو جائے گا اور کپڑوں سے بھی نمکیات خارج ہو بھائی جائیں گی. ڈول گیا تھا تو یہ سوچتے ہوئے ہم نے پانی کے اندر ڈبکی لگا دی. محسن صاحب بھی اس سارے منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور آخرکار وہ بھی پانی میں اتر گئے. لیکن وہاں جا کے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تیرنے کی بھی پریکٹس کی اور یہ نتیجہ نکالا کہ سوئمنگ کوئی اتنا مشکل کام نہیں. یہ دو لوکیشنز ہیں ان واٹر فال کی. معاملہ ایک اور ہو گیا، کہاں آئے ہم واپس آ رہے تھے تو وہاں پر ایک عمیر نامی بچہ ملا جو کہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو اس نے کہا آپ وہ والی واٹر فال تو دیکھ کر آ گئے ہیں، لیکن ادھر اوپر ایک بہت شاندار بہت خوبصورت واٹر فال ہے جس کو دکھائن واٹر فال کہتے ہیں. تو وہ مختلف جنگلوں سے لیتا ہوا گزرتا ہوا 10 منٹ کی پیدل واک سے ہمیں یہاں تک لے آیا، اور اس منظر میں جو ہیبت تھی اس کا ذکر میں الفاظ کی صورت میں نہیں کر سکتا. بہت زیادہ مزہ آیا. بالکل خاموشی تھی، گھنا جنگل تھا، یعنی کہ یوں لگتا تھا کہ ان رستوں پہ کوئی نہیں آیا ہوگا، عرصہ ہو چکا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آیا ہوگا. مقامی لوگوں نے یہاں پر مختلف پائپس کے ذریعے اپنے گھروں تک پانی کی ترسیل کو ممکن بنایا تھا. اور یہ دیکھیں آپ، پانی کے گزرنے کی وجہ سے چٹان میں جو سوراخ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں عرصہ دراز سے، وہ یہاں دیکھے جا سکتے ہیں. اور یہ واٹر فال کا بھی یہی قضیہ ہے کہ واٹر فال جو ہے آبشار جس کو ہم کہتے ہیں، یہ مختلف سٹیپس میں چل رہی ہوتی ہے. اس کا جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہاں سے نیچے آتے آتے بھی پانی کے مسلسل بہاؤ کی وجہ سے مختلف بن جاتے ہیں، حوض بن جاتے ہیں. یہ یہاں سے واپسی کا رستہ بھی مشکل تھا، جہاں پہ ایک بار تو بندہ ناچیز پھسلتے پھسلتے بچ گیا. اور یہ ہمارا واپسی کا سفر تھا. بس اس کے بعد جنگل کی جو واک کا مزہ آیا اس کو الفاظ میں یہاں پر بھی میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا شاندار جنگل، وقفوں پر کانٹے، جو کہ کسی دوسری شے کی مداخلت کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا. پودوں سے درختوں سے گزرتے ہوئے رستہ ہمیں بنانا پڑ رہا تھا. لیکن شکریہ اس بچے کا جس نے مقامی گائیڈ ہونے کا حق ادا کیا، اور ہم نے اس کی خدمات کے عوض چھوٹا سا ہدیہ بھی پیش کیا اور شکریہ ادا کیا کہ اگر تم اس وقت روڈ پہ نہ کھڑے ہوتے
تو ایسا ممکن نہ تھا۔ یہ ہمارے دوست محسن صاحب ہیں اور یہ میرا ببلو ہے جس پہ ہم نے یہ سفر کیا۔ یہاں محسن صاحب جو ہیں بائک کی ٹیسٹنگ کریں، رستے میں ہمارا بائک پنچر ہو گیا۔ پنچر والے سے ٹائر فٹ نہیں ہوا اور ٹائر ببلنگ کرنے لگا۔ بارش سر پہ آ چکی تھی، اس وقت ہم بحریہ ٹاؤن سے گزر رہے تھے اور ایک جگہ بارش سے مد بھیڑ بھی ہو گئی۔ بارش اس وقت جیت گئی جب یالہ باری نے شدت اختیار کی۔ آخر کار چلتے چلتے ہم اپنی فائنل ڈیسٹینیشن سے واپس آتے ہوئے جو مقام آغاز تھا وہاں پہنچے۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ خیر خیریت سے ایک شاندار دن گزار کر واپس آئے، اور شام میں بالا تکہ کی اسپیشل مکھنی کڑھائی اور ملائی بوٹی سے لطف اندوز ہوئے۔